السلام علیکم۔ اتنی مار کھانے کے بعد پی ٹی آئی پر کوئی اثر نہیں پڑا، لوگ آج بھی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ مولانا فضل الرحمان ابھی تک تحریک میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ کیا واقعی ان کے پاس وہ طاقت ہے جو پی ٹی آئی کے پاس ہے، یا ان کی ساری انرجی پی ڈی ایم تحریک میں ختم ہو چکی ہے؟ شہباز شریف نے انہیں کیا لالچ دیا؟ محمد ملک نے آج سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ مطلب یہی حال ہے، ادھر دیکھیے مولانا صاحب نے صاف اعلان کر دیا جی، تو بہت کچھ ہو رہا ہے، بیہائنڈ دا سینز بھی چل رہا ہے، جس کے اثرات ہم مختلف طریقوں سے سامنے اب نظر آنا شروع ہو رہے ہیں۔ تو مالک صاحب، جس طرح آپ نے خود ہی مولانا کا ذکر کیا، یہ کیا ہوا مولانا کے ساتھ؟ یہ کس طرح سے سیٹلمنٹ ہو گئی اور کس کاسٹ پہ ہوئی؟ مولانا صاحب کو نظر آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کسی طرح بات نہیں کرتی اور وہ بالکل بند گلی ہے، اور اگر ان کا خیال یہ تھا کہ کل کو میں عمران خان کے ساتھ اپنی انرجی لگا دیتا ہوں، اس کے ساتھ میں ٹیم اپ کرتا ہوں، تو کل کو مجبوراً ان کو خان صاحب سے بات کریں گے تو مجھے بھی ایک لارجر شیئر ملے گا۔ شاید آپ وہ ریلائز کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو ان کو اٹھانا پڑے گا، اور اگر کل کو تحریک کی بات ہو رہی تھی تو دیکھیے پی ٹی آئی کیوں انٹرسٹڈ تھی؟ پی ٹی آئی انٹرسٹڈ تھی کہ جے یو آئی کی جو مین پاور ہے وہ تحریک کا کور گروپ بن جائے گا، ایسے سڑکوں پہ اگر احتجاجی تحریک چلانی ہے۔ اب مولانا صاحب کو شاید نظر آ رہا ہے کہ یار جو بھی تحریک چلائے گا اس سب سے زیادہ ریٹیلیشن اور بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا۔ تو اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان سے کسی طرح بات نہیں کرنی اسٹیبلشمنٹ، تو پھر وہ سارا ملبہ اپنے پہ کیوں اٹھائیں؟ وہ پھر اتنی تحریک چلائیں گے، اتنا سب کچھ کریں گے جس کا ریاکشن بھی مختلف ہوگا۔ دیکھیں جو اس وقت گورنمنٹ کا ریاست کا جو اس وقت ریاکشن پی ٹی آئی پہ ہے، وہ ریاکشن جے یو آئی پہ نہیں ہے، تو وہ اپنے حصے کے مطابق اپنا ریاکشن لینا، وہ کیوں عمران خان کا بوجھ اپنے پہ اٹھائیں؟ جی مالک صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا یہ ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب جیسے 2014 کے دھرنے میں آئے تھے تو اس وقت لگا تھا کہ ان کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے وہ شاید خان صاحب کے پاس اتنی نہیں ہے، لڑنے والی فورس نہیں ہے، نوجوان ساتھ تو ہیں لیکن وہ لڑنے کو تیار نہیں ہے، تو طاہر القادری صاحب کو ایز اے اس کے کمک کے طور پر بھیجا گیا تھا، یا جو لوگ اس وقت دھرنے کے پیچھے تھے انہوں نے ارینجمنٹ کروائے تھے کہ طاہر القادری صاحب بھی آ جائیں ان کے کزن کے طور پر، پھر کہا کہ دونوں کزنز ہیں، وہ آپ نے سارا کچھ سنا ہوا ہوگا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو احساس ہوا ہے کہ یہ خان صاحب ایک اور طاہر القادری صاحب ڈھونڈ رہے ہیں جو پھر ان کا ساتھ دے، سڑکوں پر آئیں، دھرنے کریں، پھر لانگ مارچز کریں، لڑائی جھگڑے کریں، ان کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے؟ سو مولانا صاحب کو سمجھ لگ گیا کہ یہ مجھے یہ طاہر القادری والے رول میں چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اسٹیپ بیک کر گئے ہیں سر؟ ٹو اے لمیٹڈ ایکسٹینٹ روف، کیونکہ اس زمانے کی پی ٹی آئی میں اور 2023 کی پی ٹی آئی میں بہت فرق ہے۔ جتنا رگڑا اس پی ٹی آئی نے کھایا، جتنی ماریں کھائیں، ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہرحال اتنی ماریں کھائیں گے اور پھر بھی لوگ جگہ پہ رہیں گے، کھڑے رہیں گے، پھر بھی 8 فروری کو اس طرح لوگ آگے ووٹ ڈال دیں گے۔ تو بیٹل ہارڈنڈ تو ہو گئی ہے پی ٹی آئی، لیکن کیا اس وقت سخت ہے بہت بڑی اسپیڈ تحریک چلانے کی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ دیکھیے جو بھی ہے پارٹی کے اندر اپنے اختلافات اب کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، گروپنگ ہوئی بھی، اور یہ ہوتا ہے جب پارٹی ایک ہی شخصیت کے گرد بنی ہو اور وہ شخصیت اگر اندر ہے اور ان کا رابطہ نہیں ہے کوئی، تو ایک کنفیوژن ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کے پاس میرا نہیں خیال کہ سوائے کے پی کے باہر اتنی اسٹریٹ اسٹرینتھ ہے، ہمدردی اپنی جگہ، پاپولیرٹی اپنی جگہ، لیکن اسٹریٹ ایجیٹیشن کا مواد اور قسم کے ورکرز ہوتے ہیں، میرا خیال ہے وہ ان کے پاس اس وقت نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے تھے کہ جے یو آئی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بیٹل ہارڈنڈ ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے جیسا کراؤڈ ہے تو وہ تو مدرسے اکٹھے کر لیں تو ہزاروں کا مجمع وہیں سے بن جاتا ہے، وہ ان کے لیے بہت کرٹیکل تھا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جب سامنے چیز آئے گی کہ مولانا صاحب اتنا کیٹیگوریکل کیوں ہٹ گئے، کیا ایسی بات ہوئی ہے، وہ آج تو نہیں پتا لگا، شاید کچھ دنوں میں پتا چل جائے گا کہ اچانک انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ ایک دم اناؤنس کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کی راؤنڈ وہ محمد علی درانی صاحب کے ادھر میٹنگ ہوئی، سارے پہنچے ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہے ہم پروگرام میں تھے تو میں نے بھی اس پہ کہا تھا کہ جی وہاں میری کے مطابق بالکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور ختم ہو گئی ہے بات۔ تو درانی صاحب نے میرے پروگرام میں انسسٹ کیا، نہیں وہ بڑی اچھی میٹنگ تھی، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن اتنا کٹ آف والا کہ جی بس میں نے اتحاد نہیں بنانا، میرے ایکسپیرینس بڑے برے تھے، وہ تو پہلے بھی ان کو پتا تھا۔
سو کچھ ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے نا جس میں مولانا صاحب نے دروازہ بند کیا ہے عمران خان کا. مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ تھا کہ خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسا شخص عمران خان کے ساتھ کیسے اتحاد کر سکتا ہے، اور وہ بھی نظریاتی طور پر دونوں میں شدید اختلاف موجود ہے. آپ بھی اپنی رائے نیچے کومنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر ایسی ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. سر کیا لگتا ہے آپ کو مالک، آپ تو ان تمام چیزوں کو اکیڈیمکلی بھی جانتے ہیں، پریکٹیکلی طور پر بھی دیکھا ہے، پاور کوریڈورز کو بڑے قریب سے بھی آپ نے ان لوگوں کو نوٹ کیا ہوا ہے. مولانا صاحب نے عمران خان صاحب کو یوز کیا ہے اور ان کا کلاؤڈ پاور یا ان کا بوجھ جو کہیں یوز کر کے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے ڈیل کٹ کر لی ہے. مطلب اٹس آل اباؤٹ یوزنگ ایچ ادر. خان صاحب ان کو یوز کرنا چاہتے تھے کہ ان کی اسٹریٹ پاور میں یوز کروں گا. مولانا صاحب زیادہ سمارٹ نکلے ہیں، انہوں نے خان صاحب کے ساتھ وقتی طور پر ڈیل کر کے اتحاد کر کے خبریں لگا کر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے کچھ نہ کچھ لے لیا ہے، اور ان کے تو وہ بہتر ثابت ہوئے ہیں. خان صاحب کو یوز کیا انہوں نے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا روف کے یوز کیا ہے یا نہیں کیا، ٹو بی فیئر ٹو دا مین. لیکن کیا ان کا وزن بڑا ہے؟ بالکل بڑا ہے، بیکاز یہ بہت بڑا ایک اسٹریٹ فیکٹر تھا ان کی جماعت کی سپورٹ خان صاحب کے لیے، اور اس کا بیچ میں سے ایکویژن میں سے نکلنا میرا خیال ہے یہ بہت ڈیمیجنگ ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور اب یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہی جو ہمارا تھا محمود اسدی صاحب والا انیشیٹو، وہ بھی اپنی موت آپ مر گیا. وہ تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا خان صاحب نے کہ جی ہم نے تو اسدی صاحب کو آتھرائز کیا صرف پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں اور آگے بات چلائیں، اور وہاں پہ سب سے زیادہ اسدی صاحب کا تعلق مولانا صاحب کے ساتھ تھا اور زرداری صاحب کے ساتھ تھا. تو وہ ایکویشن بھی فارغ ہو گئی. سو آئی تھنک بہت بڑا نقصان عمران خان کو ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیر آر نو فری لنچز. پالیٹکس میں تو کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا. جیسے آپ نے کہا کہ ایون پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو ہیں ان کا بھی آرٹیفیشل ان کا ارینجمنٹس ہیں. آف کورس کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ان کے ایجنڈیز ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو مولانا صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب کیا دے سکتے تھے؟ حکومت کچھ دے سکتی ہے، گورنر دے سکتی ہے، کوئی عہدے وزیر یا وٹ ایور، کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ دے سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بہت کچھ ان کو دے سکتی ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس کیا تھا ان کو دینے کے لیے جو انہوں نے ان کے ساتھ الائنس کیا؟ آخر مولانا صاحب نے بھی تو وہ تکڑی اپنی تول کے دونوں سائڈ دیکھی ہوں گی کہ کہاں پہ مجھے زیادہ سودا ملنے کا امکان ہے. تو خان صاحب کے پاس کیا تھا ان کو دینے کے لیے؟ اٹ واز انڈرسٹینڈیبل. بلکہ وہ کے پی کے کی بات کر رہے تھے دونوں. مولانا صاحب تو الزام ہی لگا رہے تھے کہ کے پی کے میں مجھے ہروا کے عمران خان صاحب کے بندوں کو جتوایا گیا ہے. ان کا تو انٹرسٹ تھی وہاں پہ، ایک ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھی کے پی کے میں. تو خان صاحب وقتی اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے کہ چلیں حکومت پہ دباؤ بڑھے گا، جی دیکھیں مولانا صاحب اور وہ ہو گئے، اور مولانا صاحب نے درمیان میں سے کٹ مارا اور پھر یہ جا اور وہ جا. نہیں، میرا خیال ہے وہ ان کو اپوزیشن والی کریڈیبلٹی دلوا سکتے تھے، جو ہمیشہ الیکشن میں آپ کو فائدہ تو دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی پرنسپل سٹانس لیا ہے، سب کچھ لیا ہے، ورنہ جنگ تو ان کی بیٹل گراؤنڈ تو کے پی میں ہے. اور وہ بالکل آپ کے پاس صحیح کہا ہے کہ انہی کی سیٹس ان کے پاس گئی ہیں. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ اگر وہ آج اپوزیشن میں نہ ہو تو مولانا صاحب کے پاس اپنے لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ پاور میں پی ٹی آئی ہے. وہ کہیں گے اگر اپوزیشن میں نہیں ہے تو کیا ان کی اسٹرینتھ کیا بنے گی؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب کا خیال یہ ہوگا کہ وہ ان کا جو ویٹ وہ ایڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، بالکل اس کا ایک ریکگنائز کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو ریکگنائز کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو، اور حصہ جسہ ان کو ملنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے مولانا صاحب نے؟ مالک سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے مولانا صاحب نے حصہ بقدر یہ جسہ لیے بغیر ہی اتنے بڑے الائنس سے واک آؤٹ کر گئے؟ آپ یہ مولانا صاحب کو میرا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں بھیا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واک آؤٹ کر گئے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے ایک ٹیکٹیکل اسٹریٹجی کی ہے، چینج کی ہے، اسٹریٹجی شفٹ کیا ہے. پہلے ان کا خیال تھا کہ ان کو عمران خان کے ساتھ چلنے میں زیادہ فائدہ ہے اور وہ ایک بہتر ڈیل کا حصہ ہوں گے. شاید ان کو اب یہ یقین ہو گیا ہو کہ عمران خان کے ساتھ آنے والے کچھ ماہ کے اندر کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی اور باتیں کہیں سے کہیں بھی جا سکتی ہیں، خاص طور پہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد. اصل میں یہ لوگ آگ اور پانی کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں. عمران خان، مولانا فضل الرحمان اور اسٹیبلشمنٹ، یہ تینوں اس وقت حالتی جنگ میں ہیں. عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کھل کر زیادتی کی
انہیں اقتدار سے نکالا، جیلوں میں ڈالا اور ان کی جماعت کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی اسی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ انہوں نے بارہا کہا کہ 2024 کے انتخابات میں جان بوجھ کر ان کے جماعت کو ہروایا گیا، لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر لڑتے ہیں، وہی مولانا چالاکی سے کھیلتے ہیں۔ وہ بظاہر تنقید تو کرتے ہیں مگر وقتی مفادات کے لیے سمجھوتے بھی کر لیتے ہیں۔ ان کے بیانات اور رویے میں بار بار تضاد دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہر حکومت، ہر تحریک جب اپوزیشن میں ہو، مولانا کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ مولانا اکیلے وہ پاور ہے جو جلسے کروا سکتے ہیں، کارکنوں کو نکال سکتے ہیں اور تحریک کو جان دے سکتے ہیں۔ اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ مولانا کے بغیر اپوزیشن کی تحریک صرف پریس کانفرنسوں تک محدود رہ جاتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی یہی رہی ہے کہ اپوزیشن میں مکمل اتحاد نہ ہو، ایک کو کچھ دے دو، دوسرے کو ڈرا دو، تیسرے کو ہٹا دو، اور یہی فارمولہ اب بھی نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، خاص طور پر محسوس نشستوں پر جو حق مارا گیا، وہ جمہوریت نہیں، یہ کلی ناانصافی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس سب کا کیا رد عمل دیتے ہیں، لیکن جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جب تک عمران خان سرنڈر نہیں کرتے تب تک کوئی ریلیف ممکن نہیں، اور جس دن انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو اسی دن شاید سب دروازے کھل جائیں گے جیسے پہلے کھلتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہر بار ہتھیار ڈالنے پر ہی کامیابی ملے گی تو پھر عوام کا ووٹ کہاں جائے گا، پھر جمہوریت کہاں بچے گی؟ اور اگر سب کچھ ڈیل پر چلنا ہے تو الیکشن کا کیا فائدہ؟ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے نیچے کومنٹ میں دیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔